الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبطريق الملازمة هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال على حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد القياس الموصوف إلى آخره. شمس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ. اچھا جی، قیاس استثنائی متصل کے طریقے پر اگر دلیل چلانی ہو تو کس طرح چلائیں گے؟ یہ کلیے بیان کر رہے ہیں. مثلا یوں کہیں گے کہ کلامہ پیچھے جڑی ساری گل سی اور راتی پڑھیے، کلامہ وجدہ جب بھی پایا جائے گا قیاس جو موصوف ہو ان صفات کے ساتھ جی، تو دال ہوگا حکم پر جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ. یہ بن گیا کیا؟ مقدم. کی بن گیا؟ تے شرط. تو ثابت ہو جائے گا وہ حکم، یہ بن گئی جزا. اب لاکنہ کے بعد عین مقدم رکھیں گے، نتیجہ عین تالی آ جائے گا. لیکن قیاس موصوف فلاں فلاں تو پایا گیا ہے، تو لہٰذا پھر حکم بھی ثابت ہے. وہی آخر کا مطلب ہے کوئی نتیجہ عین تالی کیا کہ جی. اور اگر قیاس استثنائی متصل کے طریقے پر دلیل چلائیں تو اس طرح ہوگی: جب کبھی پایا جائے قیاس، ایسا قیاس جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ، جو دال ہے حکم جو موصوف ہے ان سے، جن کی پیچھے تفصیل پڑھیے جی، وہ سورہ بنان لگے ہیں، تو ثابت ہو جائے گا یہ حکم اے جزا. اب وضع مقدم، نتیجہ وضع تالی، قیاس جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ تو نتیجہ عین تالی، یعنی لہذا ثابت ہو گیا یثبت ذالک الحکم جی. اور ملازمہ کے طریقے کے ساتھ اس طرح جب بھی پایا جائے گا قیاس جو کہ موصوف ہے ان صفات کے ساتھ، یہ موصوف دے نال جوڑنا قیاس دی پھر صفت جی. ایسا قیاس جو کہ دال ہے حکم پر، ایسا حکم جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ. اور کل پڑھے ساری تفصیل یار. جب بھی قیاس پایا جائے گا تو ثابت ہو جائے گا وہ حکم، لیکن پایا گیا ہے وہ قیاس موصوف آخر تک، لہذا ثابت ہو گیا حکم جی. طریق الملازمہ اس طرح جب بھی پایا جائے گا قیاس جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ، ایسا قیاس جو دال ہے حکم پر، ایسا حکم جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ، تو ثابت ہو جائے گا وہ حکم، لیکن پایا گیا ہے وہ قیاس موصوف، تو لہذا ثابت ہو گیا حکم. آگے جی. قولی معنی المباحث المتقدمات مندرجۃ تحت تلك القضیۃ الکلیۃ المذکورۃ التي هي احدى مقدمتي الدلیل على مسائل الفقہ فہذا معنی توسل القریب المذکور. اے شاباش. لہذا نے ہن ایتھے پہنچ گئے ہو تسی کہ معلوم ہو گئی یہ بات کہ سارے مباحث متقدمہ اور مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں قیود کے ساتھ، جو معتبر ہیں کس میں؟ اور حکم میں اور فعل میں اور فاعل میں، کہ یہ جب سارے مباحث متقدمہ یہ مندرج ہوتے ہیں اس کلیہ کے قضیہ کلیہ کے تحت، جو کہ مذکور قضیہ کلیہ مذکورہ کے تحت، وہ قضیہ کلیہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک بنتا ہے کس پر؟ مسائل فقہ پر. جب فقہ صاحب مسئلہ ثابت کرنا ہو تو صغرا ہوگا وہ، اور کبرا جو بنے گا وہ اسی اصول فقہ کا ہوگا جی. کہتے ہیں یہ ہے توسل قریب کا معنی جو پیچھے مذکور ہے نا، اور یا توسل بہا، تو پیچھے وضاحت کی تھی توسل سے مراد توسل قریب، کیونکہ توسل بعید جو ہے وہ تو باقی علوم سے بھی ہوتا ہے. یاد آیا؟ کھول کے دیکھ لو پیچھے، وہ باقی علوم سے بھی ہوتا ہے. توسل قریب جو حاصل ہوتا ہے
فقہ کے مسئلے کا وہ اصول فقہ سے ہوتا ہے کہ قانون سے ہوتا ہے جی. تو لہذا معلوم ہوگی یہ بات کہ سارے مباحث متقدمہ مندرج ہیں اس قضیہ کلیہ مذکورہ کے تحت جو دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک بنتا ہے فقہ کے مسائل پر. بس یہ ہے معنی توسل قریب مذکور کا. یعنی معنی توسل قریب بالقواعد الاصول یہ کہ نہ ہوں یہ قواعد خارجہ کس سے اس کلیہ سے، وہ جو کہ کبرا بنتا ہے کس کا، وہ کہ ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ فقہ کے بائیں طور کے ہوں، بعض عین وہ کلیہ اور بعض ان قیود معتبرہ فی دلیل سے یا حکم سے یا فعل سے یا فاعل سے بھی نیڑے نیڑے ہوں جی. پس معلوم ہوگی یہ بات کہ جمیع مباحث متقدمہ مندرجہ ہیں اس قضیہ کلیہ مذکورہ کے تحت، وہ قضیہ کلیہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے. وہ قائم کس سے ہوندا ہے فقہ کے مسائل پر. پس یہ ہے معنی توسل قریب مذکور کا جی. بات کہ جمیع مباحث متقدمہ مندرج ہیں اس قضیہ کلیہ مذکورہ کے تحت، وہ قضیہ کلیہ جو دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک ہے فقہ کے مسائل پر. بس یہ ہے معنی توسل قریب مذکور کا. فائزہ اولی معنی جمیع مسائل الاصول راجعۃ الی قولنا کل حکم قضا یدل علی ثبوتہ دلیل قضا فہو ثابت او کل ما وجد دلیل قضا دال علی حکم قضا یثبت ذلک الحکم علم انہ یبحث فی ھذا العلم عن الادلۃ الشرعیۃ والاحکام الکلیتین من حیث ان الاولی مثبتۃ للثانیۃ والثانیۃ ثابتۃ بالاولی. او صبر. جب معلوم ہو گئی یہ بات کہ اصول فقہ کے سارے مسائل لوٹتے ہیں ہمارے ان دو کلیوں کی طرف، کیڑے کہ ہر اقترانی ہر حکم جو کل حکم قضا، ہر حکم جو اس طرح کا ہوگا وہ دلالت کرتی اس کے ثبوت پر اس طرح کی دلیل، تو یہ حکم کیا ہوگا فہوا. اور بار بار بیان کیتا ہے تے شرط استثنائی کہ جب بھی پائی جائے گی دلیل اس طرح کی جو دلالت کرتی ہے اس طرح کے حکم پر تو ثابت ہو جائے گا وہ. جب سارے مسائل ادھر لوٹتے ہیں ادھر تو پھر پتہ چل گئی یہ بات. آخر ایک بار کیا کہ جی جب معلوم ہو گئی یہ بات کہ سارے اصول فقہ کے مسائل لوٹتے ہیں ہمارے ان دو قولوں کی طرف. پہلا کل اقترانی ہوئے تھے اینج، استثنائی ہوئے تھے اینج. ہر حکم جو اس طرح کا ہو دلالت کرے اس کے ثبوت پر اس طرح کی دلیل، پس حکم وہ حکم ثابت ہوگا. یا جب کبھی پائی جائے اس طرح کی دلیل جو دلالت کرے اس طرح کے حکم پر تو ثابت ہوگا وہ حکم. تو جب یہ بات معلوم ہوگی نا تو اب معلوم ہو گئی یہ بات کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں ادلہ شرعیہ سے اور احکام سے جو کہ دونوں کلیے ہیں، جو کہ یعنی جو اصول فقہ میں جو بحث ہے نا بھئی ادلہ اربع کی تو احکام کی وہاں کلیے بیان ہوتے ہیں، جزیے نہیں ہوتے. یار انہی کتاباں پڑھیاں جی کو نہیں سمجھے، وہاں کیا بیان ہوتے ہیں؟ کلیے بیان ہوتے ہیں، جزیے نہیں بیان ہوتے ہیں جی. جزیے تو پھر وہ فقہ کی تفصیل ہونی انہوں دی جی. کیا کہ جی تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں ادلہ شرعیہ سے اور احکام سے کلیتین، لیکن حیثیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ادلہ اربع سے اس حیثیت سے کہ وہ مثبتہ ہیں احکام کے لیے، اور احکام اس حیثیت سے کہ وہ ثابت ہونے والے ہیں ادلہ اربع کے ساتھ. اور اولا ثانیہ ہاں گالی کوئی کیا کہ جی لیکن حیثیتیں مختلف ہیں. ادلہ اس حیثیت سے کہ وہ مثبتہ لثانیہ ہے اور احکام اس حیثیت سے کہ وہ ثابت ہے ادلہ کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ ثابت ہیں. سنیں
اے شاباش من کر پر کے چلیے والمباحث پس جب جانی گی یہ بات جب جانی گئی یہ بات کہ جمی مسائل اصول فقہ کے کہ جمی مسائل لوٹتے ہیں ہمارے اس قول کی طرف اور کیا سکترانی ہر حکم اس طرح کا دلالت کرتا ہے اس دلالت کرتی ہے اس کے ثبوت پر دلیل اس طرح کی یہ سغرا کبرا بن گئے تو نتیجہ آ گیا بس وہ حکم ثابت ہے حکم ثابت یا جب بھی پائی جائے گی دلیل اس طرح کی پائی جائے گی دلیل جو دلالت کرے گی اس طرح کے حکم کے ثبوت پر تو ثابت ہو جائے گا وہ حکم جدو ایسا گل پتہ لگ گئی تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں ادلہ شریعہ سے اور احکام سے جو دونوں کلیے ہیں اور دسنا وے بھی اصول فقہ وچ کلیے ہوندے نے جزئیے فقہ وچ ہوندے نے اس حیثیت سے کہ اولا کون مثبتہ ہیں ثانیہ کے لیے ثانیہ کون اور ثانیہ کون ثابت ہونے والے ہیں اولا کے سبب سے کون اولا ادلہ سے جی جانی گئی یہ بات ایک منٹ میں نے کیا منع کر دیا اور ویکھنا ادلہ شریعہ کی انل جی انل ادلت شریعت وال کام ادلہ شریعہ کیا نا یعنی بحث ہوتی ہے ادلہ شریعہ کے احوال سے بحث ہے ادلہ شریعہ سے نہیں بحث ادلہ شریعہ کے صرف یہ نہیں بھی دلیلہ چار مسئلہ مک گیا ان کے احوال سے بحث ہے مضاف محذوف ہے تو اکثر یہ ہوتا رہتا ہے جی سنیں کلیتین یہ صفت ہے ادلہ کی بھی پس دلیل کلی مثلا بے کتاب کا مطلق سنت کا مطلق جی مطلق الکتاب تو مطلق السنت یہ ہے دلیل کلی اور دلیل جزی یہ آیت فلاں مسئلے پر دلیل یہ حدیث فلاں مسئلے پر یہ ہے دلیل جزی تو پس ہوگی دلیل کلی یہ کہ ہو ملحوظ مفہوم کلی کے لباس میں جو شامل ہو سارے افراد کو جی مثلا امر وجوب کے لیے ہے اب اس میں اقیم الصلاۃ بھی آ گیا آتو زکوٰۃ اتم الحجہ بھی آ گیا سارے جی نہا یہ تحریم کے لیے لا تقربوا الزنا بھی آ گیا تو جتنے بھی ہیں سب اس میں داخل ہو گئے جی پس معنی کلی وہ ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے کل کو اور موصوف کرنا قضیے کو کلیے کے ساتھ بھی اسی اعتبار کے ساتھ ہے اور حکم کلی مثلا وجوب اور حرمت و نحوہما اور مثل ہونا شے کا علت یا سبب اور ان کی مثل وجہ اطلاق پر اور حکم جزی کیا ہے وجوب صلاۃ اس وقت میں اس رجل پر سنیں جی اے شابہ سے آگے جی بس جب جانی کی یہ بات کہ اصول فقہ کے سارے مسائل لوٹتے ہیں ہمارے اس قول کی طرف حکم قضا یدل علی ثبوتہ دلیل قضا فهو ثابت دھیان کریں ہمارے اس قول کی طرف کل ما وجد دلیل قضا دال علی حکم قضا یثبت ذلک الحکم تو معلوم ہوگی یہ بات کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں ادلہ شریعہ سے اور احکام سے دونوں کلی ہوں اس حیثیت سے کہ ادلہ ثابت کرنے والی ہیں احکام کو اور احکام ثابت ہونے والے ہیں ادلہ کے ساتھ والمباحث التي ترجع الى ان الاولى مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاولى بعضها ناشئة عن الادلة الشرعية وبعضها ناشئة عن الاحکام بس اصل اس علم دا موضوع بیان کرنا ہے بھی موضوع کیڑا ہے تو لہٰذا وہ مباحث جو لوٹتے ہیں اولا کی طرف جو کہ اس بات کے لوٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ ادلہ مثبتہ ہے ثانیہ کے لیے اور ثانیہ ثابت ہے کس کے ساتھ تو وہ مباحث جو مباحث وہ جو لوٹتے ہیں نا بعض ان مباحث کے
عارض ناشیاتن اے عارضاتن، عارض ہوتے ہیں کن کو؟ ادلہ شریعہ، یعنی پیدا ہوتے ہیں ادلہ شریعہ سے، اور بعض ان کے پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ یعنی وہ جو مباحث ہیں ان میں سے بعض کا تعلق ہوگا کن کے ساتھ؟ کے ساتھ، اور بعض کا احکام کے ساتھ۔ تو جو اس فن میں جو مسئلے بیان ہوں گے ان میں سے بعض مسئلوں کا تعلق ہوگا ادلہ کے ساتھ، بعض مسئلوں کا تعلق ہوگا احکام کے ساتھ۔ اے نکلیا کٹی کٹا اگلا کیا کہ جی، اور وہ مباحث جو لوٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ ادلہ مثبتہ ہیں احکام کے لیے اور احکام ثابتہ ہیں ادلہ کے ساتھ، تو لہٰذا بعض ان کے پیدا ہونے والے ہیں ادلہ شریعہ سے اور بعض ان مباحث کے پیدا ہونے والے احکام سے۔ مطلب کیوں تھا لکھا عارضاتن، یعنی بعض وہ عارض ہوں گے کن کو؟ شریعہ کو، اور بعض ان کے احکام کو۔ اے مطلب سنیں، چلو جی، اور مباحث، وہ مباحث جو لوٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ اولا اور بینستور ادلہ مثبتہ للاحکام ہے، تو احکام ثابتہ بالدلائل ہے کہ اولا مثبتہ ہے ثانیہ کے لیے اور ثانیہ ثابتہ ہیں اولا کے ساتھ۔ تو یہ جو مباحث ہیں، اب چونکہ دو چیزیں ہیں مباحث، بعض ان کے عارض ہونے والے ہیں ادلہ شریعہ کو، اور بعض ان کے عارض ہونے والے ہیں احکام کو۔ خلاصہ یہ ہے جی جی، اور مباحث وہ مباحث جو لوٹنے والے ہیں اس بات کی طرف کہ اولا مثبتہ ہے ثانیہ کے لیے اور ثانیہ ثابتہ ہے اولا کے ساتھ۔ بعض ان مباحث کے عارض ہونے والے ہیں ادلہ شریعہ کو اور بعض ان مباحث کے عارض ہونے والے ہیں احکام کو۔ ایشا بس لہذا کی نکلا نتیجہ فموضوع هذا العلم الادلہ الشرعیۃ والاحکام۔ بس خلاصہ یہ نکلا، تعریف پیچھے آ گئی ہے کندی تے تعریف دے وچوں غرض بھی سمجھ آ جاندی تے موضوع کون ہے؟ تو موضوع ہے سلم کا، کس علم کا؟ اصول فقہ۔ ادلہ شریعہ اور احکام دونوں ہیں، کلے ادلہ شریعہ نہیں، موضوع دونوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی، تو لہذا علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ شریعہ اور احکام ہیں دونوں، بس موضوع سلم کا موضوع اسلام ادلہ شریعہ ہیں اور احکام ہیں جی بس موضوع اسلام کا ادلہ شریعہ ہیں اور احکام ہیں۔ جی، اذ یبحث فیہ العوارض، ہونا آشیا پڑھ دیں، ہاں یہ گل پوری کر لیں جی۔ یبحث فیہ عن العوارض الذاتیۃ للادلۃ الشرعیۃ وہی اثباتها للاحکام وعن العوارض الذاتیۃ للاحکام وہی ثبوتها بتلک الادلہ۔ کیونکہ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، علم میں، بحث کی جاتی تو اس فن میں بحث ہوتی ہے ادلہ کے عوارض ذاتیہ سے اس حیثیت سے کہ یہ مثبتہ ہے، اور بحث ہوتی ہے احکام کے عوارض ذاتیہ سے اس حیثیت سے کہ یہ مثبتہ عن الادلہ ہے جی۔ کیا کہ جی، ہے۔ اس اور موضوع کیوں ہیں یہ دونوں؟ جی کیوں ہیں؟ کیونکہ کیونکہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں ادلہ شریعہ کے عوارض ذاتیہ سے اس حیثیت سے کہ وہ مثبتہ ہیں، اور کن کے لیے؟ احکام کے لیے، احکام کے لیے، اور احکام کے، اور بحث کی جاتی ہے احکام کے عوارض ذاتیہ سے اس حیثیت سے کہ احکام ثابت ہونے والے ہیں ادلہ کے ساتھ۔ پاس کے دیکھیں جی، کیونکہ بحث کی جاتی ہے اس فن میں ادلہ شریعہ کے عوارض ذاتیہ سے، ادلہ شریعہ کے عوارض ذاتیہ اور وہ ادلہ شریعہ جی وہ ثابت کرنا اور وہ ثابت کرنا ادلہ شریعہ کا ادلہ شریعہ کا احکام کو، اور بحث کی جاتی ہے عوارض احکام کے عوارض ذاتیہ سے، اور وہ کیا ہے بحث؟ ثابت ہونا احکام کا ان ادلہ کے ساتھ، یہ بحث ہے ان ادلہ کو کیویں ثابت ہوئے احکام جی۔ کیونکہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں شریعہ کے عوارض ذاتیہ سے، اور وہ ثابت کرنا ادلہ شریعہ کا احکام کو، اور بحث کی جاتی ہے احکام کے عوارض ذاتیہ سے، اور وہ ثابت ہونا احکام کا ان ادلہ کے ساتھ۔ اور وہ کہنا فموضوع هذا العلم پہ
تا ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਫ مراد موضوع العلم سے وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے علم میں اس کے، اور مراد بالعرض یہاں او عوارض ذاتیہ مراد عرض سے یہاں محمول علی شے، شے پر محمول ہو اور شے سے خارج ہو، اے مطلب بحث دا سنے ہی بھی شے پر اے مراد عرض، اور عرض ذاتی کون ہوتی ہے؟ ایک یہ تو ہو گیا نا عرض ہو گیا عارض، عرض ذاتی وہ ہوتا ہے کہ ہو منشا اس کا ذات، منشا اس کا وہ ذات کونوں عرض سمجھ آوے، اور مراد بحث کرنی آراز ذاتیہ سے کیا مطلب ہے؟ حمل کرنا آراز کو علم کے، اے نہیں مسئلے بن دینے جی مثلاً اے مسئلہ الکتاب اے دلہ اربع وچ ایک کے کون؟ یثبت الحکم قطعاً، عدل کے کتاب ثابت کرتی ہے حکم کو قطعی طور پر، تو یثبت الحکم قطعاً جڑا ہے نا اے محمول تل کتاب کی یہ موضوع ہے جی، اے بھی مسئلے ثابت کرنا، فموضوع ھذا العلم او بینا پہ ہیں او فائدے دی گل اگوں ہوندی پھر سوکھی ہو جائے گی۔ قال العلامہ، علامہ نے کہا ہے اپنی شرح للشمسیہ میں او قطبی میں کہ تعریف سنا جی موضوع علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے، قطبی جاوے گی عبارت ساریہ، اور وہ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو لاحق ہوتے ہیں شے کو، یا ٹری ہے نا منطق پڑھے پیچھے بھی، جیسا کہ تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے خود، یا وہ لاحق ہوتا ہے شے کو شے کی جز کے واسطے سے، جیسا کہ حرکت بالارادہ عارض ہوتی ہے انسان کو اس لیے کہ انسان کی جز ہے حیوان، حیوان میں نہیں زندہ ہونا، اس حیوان کی جز سے عارض ہے کون؟ انسان کو حرکت ہے، حرکت بل جز دے واسطے نال حیوان دے واسطے نال وہ حیوانیت جو کہ جز ہے کس کی؟ یا باوجہ اس کے جو اس کے عارض ہو شے کو شے کے مساوی کے واسطے سے، جیسا کہ دیہ کا عارض ہوتا ہے انسان کو بسبب، تو تعجب جو ہے نا وہ انسان کے مساوی ہے، پس یہ جو تین ہے لذاتی عارض ہو یا شے کی جز کی وجہ سے یا شے کے مساوی کی وجہ سے، ان تینوں کو کہتے ہیں کیا؟ عوارض ذاتیہ، ان کو کہتے ہیں بہر الاول وہ تو ظاہر ہے چونکہ ذات کو یا جی جیسا کہ کیا جی وہ تو ظاہر ہے، اور اسی طرح ثانی اور ثالث کیونکہ شے کی جز بھی تو شے کی طرف، اور اسی طرح وہ جو مساوی ہو شے کی طرف، اور قانون ہے کہ منسوب الی المنسوب الی الشیء منسوب الیہ، اے شاباش جی، اور ایک ہے عوارض غریبہ، یہ تو کیا عوارض ذاتیہ، دوسرے کون ہوندے نے؟ اور پنڈی غریبہ بات رہندے نے، بس یہ بھی تین ہیں، یہ بھی تین ہیں، وہ کہ لاحق و شے کو عام کے واسطے سے، عام کے واسطے سے، جیسے حرکت جو لاحق ہوتی ہے ابیض کو جی باوجہ اس کے کہ وہ جسم ہے، یا باوجہ سبب خاص کے، جیسا کہ دیہ جو عارض ہوتا ہے حیوان کو بس باب اس کے کہ حیوان کیا ہو، انسان خاص حیوان نہ، یا بسبب جیسا کہ حرارت عارض ہوتی ہے ماں کا پچ موبائل نہیں آگ تے پانی، لیکن عارض ہوتی ہے بے سبب النار کے جی۔ سید سند نے فرمایا میر سید شریف رحمہ اللہ کہ بے شک متاخرین کا طریقہ یہ کہ بناتے ہیں وہ عارض کو جز للجز العام، جیسا کہ حرکت ارادیہ عارضہ انسان کے لیے سبب سے کہ وہ اس کو عارض ہے حیوان کے واسطے سے،
اس کو بھی کیا بناتے ہیں؟ ذاتیہ سے یہ چار ہو گئے عوارض ذاتیہ، سنیں اس سے بناتے ہیں اس کو متاخرین بھی، وہ جو کہ بحث کی جاتی ہے ان سے علوم میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ اراض ذاتیہ وہ ہیں جو لاحق و شے کو لذاتی ہی اور لما یصابی ہے، برابر ہے کہ وہ اس کی جز ہو یا اس سے خارج ہو۔ انل عوارض کی جان اس بات کو کہ عوارض منقسم ہوتے ہیں دو قسم کی طرف، عوارض للادلہ، عوارض ادلہ کے عوارض اور ہیں، احکام کے عوارض۔ دھیان کرے جی، مراد عارض سے یہاں محمول علی شے جو شے سے، اور مراد عارض ذاتی سے وہ کہ ہو منشا اس کا، وہ گل دوبارہ بائیں طور کے لاحق و شے کو لذاتی، جیسا کہ ادراک بالواسطے لذاتی یا امر کے واسطے سے جو اس کے مساوی ہو، جیسے دیکھ انسان کے لیے بواسطہ انسان کے تعجب کے، یا بواسطہ امر ام کے شے سے جو داخل ہو اس میں، جیسا کہ تحرک اس واسطے سے کہ انسان حیوان، تو وہ جوز ہے جی، اگرچہ عام ہے جی۔ اور مراد بحث کرنی کن سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حمل کرنا عوارض کو علم کے۔ لو جی مسئلے شروع، جیسا کہ یہ کہنا کہ الکتاب یعنی القرآن الکریم یہ ثابت کرتی ہے حکم کو، ہاذا بطریق الجنس، یہ جنس ہے، یہ پوری کتاب، پوری کتاب یہ ہوگی جنس۔ اور جیسے ہمارا قول کہ امر فائدہ دیتا ہے، وجوب کا اب یہ کتاب کے اندر ایک نوع ہے، کیونکہ امر نہی وغیرہ سارے انواع ہیں بطریق نوع، یا اس کے اراض ذاتیہ پر، جیسا کہ العام ایشا بس، یا اس علم کے موضوع کے اراض ذاتیہ کے انواع پر محمول ہو، جیسا کہ عام الذی خص من البعض، اے مبتدائیت ہے خبر یفید الظن، پھر جان اس بات کو کہ جمیع مباحث اصول فقہ لوٹتے ہیں ادلہ کے اثبات للاحکام کی طرف، اور ثبوت الاحکام بتلکل ادلہ کی طرف، بئی معنی کہ اس فن کے مسائل کے سارے محمولات وہ ادلہ اربع میں اثبات ہوں گے، احکام میں ثبوت ہو۔ آگے جی سمجھ بھئی یہ فلاں چیز ثابت ہوئی، فلاں چیز ثابت، احکام میں فلاں ثابت ہوا، فلاں ثابت ہوا، فلاں ثابت ہوا، فلاں کو ثابت کیا تو ثابت ہوا، کیا اثبات ثبوت کی ادلہ میں سارے محمول، خلاصہ ان کا کیا ہے؟ اثبات، اور احکام کے اندر ثبوت۔ او بلا تھی جی جی، وہ پھر اگو دوبارہ مڑ مڑ کے وہ ساری گل کی تھی نا، وہ سارے مسئلے اگے جی منع کرو کتوں پاس مڈو اگے چلو۔ فیبحث فیہ عن احوال الادلۃ المذکورۃ وما یتعلق بها، لہٰذا بحث کی جائے گی علم اصول فقہ میں ادلہ مذکورہ کے احوال سے اور ان کے احوال سے کہ وہ تعلق پکڑتے ہیں ادلہ مذکورہ کے ساتھ جی۔ لہٰذا بحث کی جائے گی علم اصول فقہ میں ادلہ کے احوال ادلہ مذکورہ کے احوال سے، وہ چار ادلہ، اور ان سے جو تعلق پکڑتے ہیں ادلہ مذکورہ کے ساتھ، ادلہ مذکورہ کے ساتھ۔ ہن او اگلے صفحے تے دیکھ، اتھی نظر آ رہی، اور لاحق کی جائے گی اس بحث کے ساتھ ان سے جو ثابت ہوتے ہیں اس ادلہ کے ساتھ، اور وہ حکم ہے، اور ان سے جو تعلق پکڑتے ہیں حکم کے ساتھ۔ اے دو میں گلاں آ گئی ہیں۔ خلاصہ کہ اس علم میں بحث ہوگی ادلہ سے، ادلہ کے احوال سے، اور بحث ہوگی احکام کے احوال۔ آگے سمجھ اے ادھی گل اے تے ادھی اگوں آ رہی جڑی پچھوں جے بحث ہن پڑھی ہے نا ساری، وہ اے دو گلاں آ رہی ہیں، ادھی اگاں تے ادھی اے دھیان کری ہن جی، بس سمجھے ہی، بس بحث کی جائے گی۔ ہن جے ساری گل نہیں پڑھی یہ وہی بیان ہو رہی ہو،
پس بحث کی جائے گی اصول فقہ میں ادلہ مذکورہ کے احوال سے اللہ مذکورہ کے اور ان کے احوال سے جو تعلق پکڑتے ہیں ادلہ کے ساتھ جی بس بات کی جائے گی علم اصول فقہ میں ادلہ مذکورہ کے احوال سے اور ان کے احوال سے جو تعلق پکڑتے ہیں ادلہ مذکورہ کے ساتھ ایشا بس الفاء فی قوله ہوں ان دی وضاحت اس عبارت دی الفاء الفاء فی قوله فیبحث متعلق بحد هذا العلم اذا كان حد اصول الفقه هذا يجب ان يبحث فيه عن احوال الادلة والاحکام ومتعلقاتهما بس فا جو ہے نا فیبحثوں کی یہ تعلق پکڑتی ہے اس علم کی جارہ نہیں ہے گی مطلب اس علم دی تعریف نال جوڑنا ہے پچھے تعریف نہیں پڑھی اندے نال جوڑنا ہے خلاصہ کی بنیا کہ جب کہ اصول فقہ کی تعریف یہ ہے کیڑی پچھو کڑنا عدل لقبی علم ہے قواعد کا بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق ایشا بس تو جب کہ اصول فقہ کی تعریف یہ ہے تو پھر واجب ہے کہ بحث کی جائے اصول فقہ میں ادلہ کے احوال سے اور احکام کے احوال سے اور ان دونوں کے متعلقات کے حوالے سے. اب ضروری ہو گیا جی کیا کہ جی علامہ کہتے ہیں معنی یہ بنا کہ جب کہ اصول فقہ کی تعریف یہ ہے تو لہذا واجب ہے یہ کہ بحث کی جائے اصول فقہ میں ادلہ کے احوال سے احکام کے احوال سے اور ان کے احکام احوال سے جو ان کے کے متعلقات متعلقات ہیں. سمجھے ہی اچھا جی اگے جی فا ماتن کے قول فیبحث میں تعلق پکڑتی ہے وہ یہ تعلق جار مجرور نہیں بھی عبارت نال جوڑنی تعلق پکڑتی ہے اس علم کی حد کے ساتھ. مطلب کی بنیا یعنی جب ہے حد اصول فقہ کی یہ جڑی پڑھی ہے تو واجب ہے اے مطلب فیبحث تو واجب ہے یہ کہ بحث کی جائے اصول فقہ میں ادلہ کے احوال سے اور احکام کے احوال سے اور ان دونوں کے متعلقات کے احوال سے جی ماتن کے قول فیبحث میں متعلق ہے اس علم کی حد کے ساتھ یعنی جب کہ ہے اصول فقہ کی تعریف یہ تو واجب ہے یہ کہ بحث کی جائے اس علم میں ادلہ کے احوال سے اور احکام کے احوال سے اور ان دونوں کے متعلقات کے احوال سے. اور دیکھو نا یاجب 11 نمبر اور یہ اس لیے کہ قواعد وہ قواعد کے توسل پکڑا جائے گا ان کے ساتھ کدھر فقہ کی طرف یہ بے حکم الاستقراء یہ قواعد کیا ہیں کہ وہ کہ بحث کی جائے گی ادلہ کے حوال سے اور وہ کہ جو تعلق پکڑتے ہیں ادلہ کے ساتھ اور وہ کہ بحث کی جائے گی اس میں کس سے احکام سے. باقی دو حماد ازمی دو عمل لوٹتی ہوں جی دو میں اگر من کرو بل مراد بالاحوال العوارض ذاتیہ بس باقی احوال سے مراد ہیں ادلہ کے عوارض ذاتیات احکام کے کیا کہ جی احوال سے مراد اے فیبحث فی الاحوال حاشیہ پہ جو سارا تاں پڑھا ہے 13 ماری بھی اگل سمجھ آوے جی احوال سے مراد ادلہ کے عوارض ذاتیہ اور احکام کے عوارض اور مراد احوال سے عوارض ذاتیہ ہیں یہ سارے ٹبر دے جی مراد احوال سے عوارض ذاتیہ ہیں. تے وما یتعلق کو بہذا کی مطلب ہے وما یتعلق بها عطف علی الادلہ بس ضمیر فی قوله بها یرجع الی الادلہ بس اور ما یتعلق بها عطف ہے ادلہ پر یعنی ادلہ کے احوال سے اور ان کے احوال سے جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ ادلہ کے ساتھ آگے سمجھ. اور ضمیر فی قولی بہا لوٹتی ہے کدھر ادلہ کی طرف. ہونا کو دسنے دا مصداق بھی ادلہ دے متعلقات کون نے اور کیا کہ جی اور ما یتعلق بہا اس کا عطف ہے ادلہ پر اور بہا کی جو ضمیر ہے ادلہ کی طرف اور
وما یتعلق بہا ما يتعلق عطف ہے ادلہ پر تے اے احوال اس ما دے نال بھی لگنا ہے جڑا مضاف ہے عطف ادلہ تے وے احوال تے نہیں ہے سنے ہی اور ضمیر بہا ماتن کے قول بہا میں ماتن کی قول بہا لوٹتی ہے ادلہ کی طرف جی اور ماتن کا قول وما يتعلق بہا کا عطف ہے ادلہ پر اور ضمیر فی قولی ہی بہا میں لوٹتی ہے ادلہ کی طرف ہن او کیڑیاں چیزاں نے جڑے ادلہ نال تعلق پکڑ دیا نے تو ان کے حوال کی بھی بحث ہوگی اس کتاب میں وما یتعلق وما يتعلق بها هو الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان وأدلة المقلد والمستفتي چلو جی اور ما یتعلق اور وہ چیزیں جو تعلق پکڑتی ہیں ادلہ کے ساتھ ان کا مصداق اول تے گونے مصداق ثانی کہ وہ کون ہیں وہ ادلہ ہیں جن میں اختلاف کیا گیا ہے بعض ہم ان کو دلیل مانتے ہیں شفافی نہیں مانتے بعض وہ مانتے ہیں ہم ان کو جیسا کہ استصحاب شفافی کی دلیل ہے ہم نہیں مانتے جیسا کہ استحسان ہم اس کو مانتے ہیں شفافی نہیں مانتے تب ان کی بھی بحث ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی پڑھے جو مسئلے جی اور مقلد کے ادلہ کس کے بھی میرے ان کی دلیل تو یہ ہے کہ میرے امام کا جو قول ہے وہ میرے نزدیک ثابت ہے اور مستفتی فتویٰ پوچھنے والے کے ادلہ یہ جو بحث ہوگی ساری یہ بھی اس فن میں جن کتابوں میں ہوتی ہے جی کیا کہ جی ایک مصداق ہے کہ ما یتعلق کو بہا وہ کیڑی شے ہے بھی جو ادلہ کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں وہ ادلہ ہیں جو مختلفی ہیں جیسا کہ استصحاب حال استحسان اور ادلۃ المقلد ادلۃ المستفتی ایک اگلا پڑھ فاذا ما يتعلق بالادلۃ الاربعہ مما لا مدخل فی کونها مثبتا لہو مدخل جی البحث عن الاجتہاد ونحوه اور دوسرا مصداق اور بھی احوال کے ادلہ کے متعلقات سے ہیں بھی وہ جو تعلق پکڑتے ہیں کن کے ساتھ ادلہ اربعہ کے ساتھ ان سے جن کے لیے دخل ہے ادلہ اربعہ کے مثبتہ للحکم ہونے میں جن کو دخل ہے کہ ادلہ اربعہ حکم کے لیے مثبت ہے تو وہ جو چیزیں تعلق پکڑتے ہیں ان کے بھی احوال کی یہاں بحث ہوگی جیسا کہ بحث کرنی اجتہاد سے اور اس کی مثل سے یہ بحث کریں گے تو تب ساری بات سمجھ آئے گی جی قیاس تب دلیل بنے گا جب اجتہاد ہی سمجھ نہیں آئے گا تو قیاس کیا سمجھ آئے گا جی اور بھی ادلہ کے متعلقات سے مراد وہ ہیں جو ادلہ اربعہ کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں ان چیزوں سے جن کے لیے دخل ہے ادلہ کے مثبتہ للحکم ہونے میں جیسا کہ اجتہاد کی بات وغیرہ کی سنیں اور دیکھ ایک منٹ استصحاب کی استصحاب کیا ہوتا ہے حکم کرنا امر کے ثبوت کے ساتھ جو زمانہ نہ حکم کرنا امر کے ثبوت کے ساتھ زمانہ ثانی میں بنا کرتے ہوئے اس کے ثبوت کے ساتھ زمانہ ماضی چونکہ ماضی وچ انج سی تو ہن بھی یہ حجت ہے ہمارے نزدیک اس بات میں نہیں ہے بقا میں حجت ہے تفصیل پڑھیے جی اور استحسان کیا ہے اور وہ حکم ہے کرنا دلیل کے ساتھ ایسی دلیل جو ظاہر ہو کس کے لیے اور یہ مقابل ہوتی ہے کس کے جس کی طرف سارے فام چلے جاتے ہیں سنیں جی ایشا بس ہمارے نزدیک دلیل ہے شفافی نہیں مانتے اس کو جی کل باسن الاجتہاد کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَاسًا یہ جو اجتہاد کی باس ہے یہ ادلہ اور احکام کی تو احوال سے نہیں بلکہ ان سے ہے جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ نحو عیدہ مصداق کون جیسا کہ ترجیح کے مباحث تعارض کے مباحث پڑھے جے کہ نہیں سارے وہ سارے مسئلے جننے بھی اصول فقہ وچ نے وہ لیاونے تے ہیں نہ کہ بھی وہ وچ کیویں بڑھ گئے اندے وچ تو ایک سارے دے نال تعلق اندے نال سمجھے ہی چلو جی کتھوں
پچھلا ہی نا. اور ما یتعلق بہا عطف ہے ادلہ پر، ضمیر فی قولہ بہا میں لوٹتی ادلہ کی طرف. اور ما یتعلق بہا کون ہے؟ اور ما یتعلق بہا پہلا مصداق وہ ادلہ ہیں جن میں اختلاف کیا گیا ہے، جیسا کہ استصحاب کن کی دلیل ہے؟ شوافی کی. اور جیسے استحسان ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ اسے ادلہ 5 بنا دیتی ہیں. اتنے سوال ہے ایسے کہ نہیں ادلہ تو پنجویں نہیں ہے کہ کوئی یہ اکٹھی شے ہے. اور مقلد کے ادلہ اور مستفتی کے ادلہ ان کی بھی بحث ہوتی ہے جی. ایک مصداق دوجا. اور بھی وہ جو تعلق پکڑتے ہیں ادلہ اربع کے ساتھ ما مما ان چیزوں سے جن کے لیے دخل ہے ادلہ کے مثبتہ للحکم ہونے میں، جیسا کہ بحث کرنی اجتہاد سے اور اس کی مثل سے. مثل کونی اج ہن دسیا سی ترجیح کی مباحث، تعارض کے مباحث یہ ہیں جی. ہاں جی شابہ جی. ما یتعلق بہا وہ ادلہ ہیں جو مختلف بھی ہیں، جیسا کہ استصحاب اور استحسان اور ادلۃ المقلد اور ادلۃ المستفتی. اور بھی وہ کہ جو تعلق پکڑتے ہیں ادلہ اربع کے ساتھ ان سے کہ جن کے لیے دخل ہے ادلہ کے مثبتہ للحکم ہونے میں، جیسا کہ بحث کرنی اجتہاد سے اور اس کی مثل سے. چلو